بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر حافظ لمبی رکعتیں کیسے پڑھے؟ محمد سرفراز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر ہمیں 10-12 صورتیں یاد ہوں اور ہم لمبے نفل پڑھنا چاہیں تو کیا ہم ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ محمد سرفراز بھائی، آپ کا جذبہ بڑا اچھا ہے، لمبی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی ہاں، ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی صورت کو کئی بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جتنا چاہے پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ 65 سال کی عمر میں عدت کا حکم۔ عبداللہ صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، میری خالہ بھی عدت میں ہے، ان کی عمر 65 سال سے یعنی 65 سال سے اوپر ہے، کیا وہ عدت چھوڑ سکتی ہیں اور کسی شادی میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ جناب عبداللہ صاحب، بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، نہ وہ جنازے میں جا سکتی ہیں نہ وہ شادی میں جا سکتی ہیں۔ عدت گھر کے اندر پوری کرنا ضروری ہے، چاہے عمر 65 سال ہو یا 95 سال ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ گھر نہیں چھوڑ سکتی، گھر وہ صرف عدت پوری ہونے کے بعد ہی وہاں سے کہیں جا سکتی ہیں، اس سے پہلے نہیں جا سکتی۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ بینک کے ملازم کے ہاں ٹیوشن پڑھانا، اگر کوئی بینک میں کام کرتا ہو تو کیا اس کے ہاں ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں اور اس سے ٹیوشن پڑھانے کی اجرت لے سکتے ہیں؟ بلال صاحب ابو ظہبی سے۔ دیکھیے، بینک میں اگر کوئی جاب کرتا ہے اور بینک بھی سودی ہے، اسلامک بینک نہیں ہے، اور سودی بینک میں جاب بھی ایسی کر رہا ہے جس میں سود میں انوالو ہونا پڑتا ہے، سودی معاملے کو لکھنا پڑتا ہے یا اس پہ گواہ بننا پڑتا ہے، اس طرح کی کوئی ہے جس میں انوالومنٹ ہو، تو ایسی شخص کی اجرت حرام ہے۔ تو آپ ان کے بچوں کو جب ٹیوشن پڑھائیں گے تو ظاہر ہے اپنی تنخواہ سے ہی آپ کو وہ فیس دیں گے، تو اس لیے آپ کے لیے وہ فیس لینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ تنخواہ کے علاوہ کوئی اور بھی ارننگ ہے ان کی، اس سے آپ کی فیس ادا کرتے ہیں تو پھر جائز ہے۔ کیا آن لائن کلکنگ کی جاب جائز ہے؟ آن لائن کلکنگ کی جو جاب آتی ہے، ایڈز پر کلک کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں، کیا یہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ اسلم صاحب راولپنڈی سے۔ میرا خیال ہے آپ کا ایسا نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال اگر ہو بھی رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ فیک، یعنی یہ جتنے لوگوں نے ایڈورٹائز دیکھا ہے نا، ان کی حقیقی عدد شو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ مختلف آئی ڈیز سے آپ نے کلک کیا تو اس سے گوگل کو بھی نقصان ہوتا ہے، کمپنیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی یہ فیک تعداد شو ہو رہی ہوتی ہے، اس میں یہ دھوکہ ہے۔ کیا وبا کی وجہ سے چیزیں اسٹور کر سکتے ہیں؟ آج کل وبا کی وجہ سے لوگ گھروں پر ضرورت سے زائد چیزیں جو جمع کر رہے ہیں، کیا یہ شرعی لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں؟ شیخ سعید صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، ذخیرہ اندوزی جب ناجائز ہے اس وقت حرام ہے جب اس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اتنی چیزیں اسٹور کر لینا کہ جس کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ عام پبلک کو نقصان نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے اتنا آٹا گوداموں میں بھر لیا کہ اب عام آدمی کو آٹا ہی نہیں مل رہا، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے 2-3 مہینے کا راشن گھر میں اکٹھا کر لیا ہے اور اس میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ دکانوں سے یہ مال ختم نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے دکانوں پہ اویلیبل ہوگی یہ چیز، تو پھر یہ ذخیرہ اندوزی جائز ہے اتنی، یعنی یہ خود فیصلہ کریں یا ماہرین سے پوچھ لیں کہ بھئی کتنا اسٹور اگر لوگ کریں گے 2 مہینے 3 مہینے کا، تو عام آدمی پر قوت خرید پہ اثر نہیں پڑے گا اس کی، تو یہ ماہرین سے پوچھا جا سکتا ہے۔ جو یعنی اصل چیز جس کو فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانا، اتنا نقصان کہ جو ضروری اشیاء ہے نا، لوگوں کی روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جن پر زندگی موقوف ہے، وہ چیزیں ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر نہ ہو جائیں، بس یہ نقصان لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ نمازی کے کتنا آگے سے گزر سکتے ہیں؟ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ انس دیوبند سے 3 صفیں اور 2 صفوں کا بھی بعض حضرات نے قول کیا ہے، تو احتیاط 3 صفوں میں ہے، بہت مجبوری ہو تو 2 صفوں کے آگے سے بھی گزرنے کی گنجائش ہے۔
وصیت پر عمل کرنے کا شرعی حکم، کیا وصیت پر عمل کرنا فرض ہے؟ محمد انس سہارنپور سے، جی ہاں، میت نے اگر کوئی وصیت کی ہو اور وہ وصیت خلاف شرع نہ ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے میت نے وصیت کر دی کہ میرے مال میں سے اتنے پیسے فلاں کو دے دینا، صدقہ کر دینا، اور تو یہ بالکل جائز ہے 1/3 کے اندر۔ لیکن اگر میت نے وارثوں کے لیے وصیت کی ہے کہ میں اتنا وراثت چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اور میرے اتنے پیسے میرے بیٹے کو دے دینا یا میری فلاں کی بیٹی کو دے دینا، تو یہ وصیت شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے حصے پہلے سے متعین کر دیے ہیں۔ تو یہ جو آج کل والدین وصیت کرتے ہیں نا، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو اتنے پیسے دے دینا، فلاں مکان میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، یہ بالکل کالعدم ہے، اس پر عمل جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی حصہ ہے وہی ملے گا۔ اور بعض وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ تو یعنی ایسی ہوتی ہیں کہ حرام تو نہیں ہوتی لیکن ان پر بھی عمل لازم نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی وصیت کرے کہ اگر میں مر گیا تو فلاں شخص کو میری وصیت ہے کہ فلاں میرا جنازہ پڑھائے، تو اب فلاں پہ لازم نہیں ہے کہ وہ پڑھائے، اس کی مرضی ہے، پڑھا دے ٹھیک ہے، نہیں پڑھائے تو بھی ٹھیک ہے، یعنی ایک مباح کام ہے نا، کہ مال کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، باقی جو وصیتیں ہیں وہ وارث اگر عمل کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ تفصیل علماء سے پوچھ لینی چاہیے، کسی نے کوئی وصیت کی ہو تو پھر وہ اسپیسیفک اس وصیت کو علماء کے سامنے رکھ کر پوچھنا چاہیے کہ یہ والی وصیت پر عمل ہم پر لازم ہے یا نہیں ہے، اس طرح سے۔ گانے فلمیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی کمائی، گانے اور فلمیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی کمائی کیسی ہے؟ جنید صاحب دیوبند سے پوچھتے ہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ پیشانی پر ٹوپی ہو تو سجدہ نہیں ہوگا کیا ٹوپی اور پگڑی پر سجدہ کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی؟ محمد شمشیر انڈیا سے، ہو جاتی ہے بھائی، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے اپنی قبر بنانے کا حکم، کیا مرنے سے پہلے اپنی قبر کھدوا سکتے ہیں یا اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں قبر کھودی جائے؟ حسن جنید کراچی سے، جی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کسی خاص جگہ دفن ہونے کا شوق ہے تو وہ جگہ آپ بتا سکتے ہیں، بھائی یہاں پر مجھے دفنا دو۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اگر وہ وقف کا قبرستان ہے تو پھر وارثوں پر یہ وصیت لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کی مرضی، جہاں وقف کا آپ کا اپنا، تو اپنی چیز میں تو انسان وصیت کر سکتا ہے نا، دوسروں کی چیزوں میں تو نہیں کر سکتا۔ تو وارثوں کو اگر جگہ مل گئی تو دفنا دیں، نہیں ملی تو نہ دفنائیں، کیونکہ وہ آپ کی اپنی پراپرٹی تو ہے نہیں۔ اور اگر آپ کی اپنی ذاتی زمین ہے اس میں آپ کہتے ہیں تو جو ہے آپ کا حق ہے کہ پھر آپ وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنی زمین ہے آپ کی، تو وہ وہاں پہ، لیکن ویسے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے مرتے ہی وہ تو وارثوں کی ہو جائے گی، آپ کی رہے گی نہیں۔ تو اس میں پھر غور کرنا پڑے گا کہ اس وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مرتے ہی وہ زمین ہو گئی وارثوں کی، تو وارث اگر کوئی اپنی زمین میں دفنانا چاہے تو دفنا سکتا ہے، آپ کو نہیں دفنانا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی یہ مسئلہ مزید قابل تحقیق ہے، اس پہ میں جزمی طور پہ رائے نہیں دے سکتا۔ کیا بچوں کو دکان دے کر واپس لے سکتے ہیں؟ ہماری والدہ کی 2 دکانیں اور 2 فلیٹ ہیں، والدہ نے ایک دکان 2 بیٹوں کے نام کر دی اور 2 فلیٹ ایک بیٹی کو دے دیے، باقی ایک دکان بچی، وہ والدہ نے دوسرے بیٹوں کو زبانی کہہ دیا تھا کہ وہ تمہاری ہیں۔ اب والدہ چاہتی ہیں کہ میں ان 2 بیٹوں کو نہ دوں، ان سے واپس لے لوں، ان دونوں بیٹوں کا والدہ سے اچھا سلوک نہیں ہے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ناصر صاحب حیدرآباد سے۔ دیکھیے، والدہ نے جو 2 دکانیں یا 2 فلیٹ بیٹوں کے نام کر دیں یا کسی بیٹی کو دے دیں تو صرف نام کر دینا کافی نہیں ہے، ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے۔ ہینڈ اوور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سارا سامان بھی بیٹوں کا ہو۔ والدہ کا اگر سامان اس میں رکھا ہوا ہے اس کا مطلب قبضہ ابھی تک والدہ کا ہے، اور جب تک قبضہ بیٹوں کو نہیں ملے گا یہ ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ تو والدہ نے اگر سامان سمیت وہ فلیٹ بیٹوں کو دے دی اور بیٹوں نے رہنا شروع کر دیا اس میں تو قبضہ ہو گیا، اور اگر سامان والدہ ہی کا پڑا ہوا تھا تو قبضہ نہیں ہوا، یہ اسٹل یہ ابھی تک یہ والدہ ہی کی ملکیت میں یہ چیزیں، تو اس لیے پھر والدہ واپس لے سکتی ہیں۔ لیکن اگر قبضہ بھی دے دیا تھا ان کو تو پھر یہ بیٹوں کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اب اگر والدہ واپس مانگتی ہیں تو بیٹوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ والدہ کو واپس کر دیں، اور جو ہے بہت بری حرکت ہے کہ ماں نے ایک چیز آپ کو گفٹ کی اور وہ مانگ رہی ہو اور آپ اس کو نہ دے رہے ہو، اور مانگنے کی بیس بھی مضبوط ہے کہ بچے نافرمان ہیں اس کے، تو بچوں پر لازم ہے، یعنی اخلاقی لحاظ سے یہ بچوں کا فریضہ ہے کہ وہ ماں کو واپس کر دیں، یا اپنا سلوک اتنا اچھا کر لیں ماں کے ساتھ کہ ماں وہ انہی کی ملکیت میں وہ چیزیں باقی چھوڑ دے۔
شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟ شطرنج کھیلنا کیسا ہے؟ عابد فیصل آباد سے۔ شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دماغ جیسی اہم ترین چیز کو بلا وجہ تھکایا جاتا ہے۔ کھیل کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ فریش ہو تاکہ مفید کاموں میں استعمال ہو۔ جب کھیل ہی ایسا کھیلا جا رہا ہے کہ جو دماغ مفید کاموں میں استعمال کرنا تھا وہ دماغ اسی کھیل میں ہی استعمال ہو گیا اور کسی اور کام کے قابل نہیں بچا، جیسے کہ 2-3 گھنٹے کھیلتے ہی رہتے ہیں، تو پھر یہ لہو و لعب میں داخل ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں، وہ لغویات سے بچتے ہیں۔ تو وہ کھیل کھیلنا چاہیے جو آپ کی باڈی کے لیے، صحت کے لیے اچھا ہو۔ البتہ کوئی فوجی کمانڈر ہو جس نے جنگیں لڑنی ہوں، اس کے لیے بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ شطرنج کے کھیلوں سے اس کا دماغ میں جو ہے نا وہ چالیں چلنے کا ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پیش نظر، کسی جنگی کمانڈر کے پیش نظر، فوج کے بڑے آفیسر کے پیش نظر یہ ہے کہ مجھے چالیں چلنا آ جائیں، تو اس کے لیے شطرنج کھیلنے کی اجازت ہے۔ کیا سونے کی قیمت پر پیسے قرض دے سکتے ہیں؟ میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا اور اسے کہا کہ 1 لاکھ روپے کا جتنا سونا آتا ہے اتنا مجھے 5 سال بعد واپس کرنا، کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ انس صاحب دیوبند سے۔ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سونا ہی خرید کے اسے دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ 1 لاکھ کا سونا لیں اور سونا اس کو قرض کے طور پہ دے دیں، پھر جب 1 سال گزرے گا تو اس کے ذمے سونا ہی ادا کرنا واجب ہوگا۔ پھر جب قرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یا تو سونا دے دو، یا یہ کہ اس سونے کی جو آج مارکیٹ ویلیو ہے وہ قیمت دے دو، اس وقت یہ جائز ہو جائے گا۔ تو جب آپ نے سونے ہی میں اس کو قرض دیا ہوگا، تو یا تو پھر ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ یہ 1 لاکھ روپے میں تمہیں قرض نہیں دے رہا، بلکہ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے 1 لاکھ روپے کا سونا خرید لو میرے لیے۔ جب وہ خریدے گا تو پھر آپ اس سے کہیں کہ یہ سونا میں نے تمہیں قرض دے دیا۔ پہلے وہ آپ کے لیے خریدے اور آپ کی ملکیت میں ہو، اس دوران چھن گیا، چوری ہو گیا تو آپ کا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا وکیل ہے، اس نے سونا اپنے لیے نہیں خریدا۔ تو اس سے ٹینشن سے بچنے کے لیے طریقہ بہترین یہی ہے کہ آپ خود سونا خریدیں 1 لاکھ کا، اور اسے وہ سونا جو ہے آپ 10 گرام 11 گرام 12 گرام جتنا بھی آتا ہے 1 تولے، وہ آپ اس کو قرض دے دیں۔ بولیں بھائی میں آپ کو 1 تولہ سونا قرض دے رہا ہوں، مجھے 1 سال کے بعد سونا ہی چاہیے، تو چاہے اس کی قیمت بڑھ جائے یا کم ہو جائے، جب سال پورا گزر جائے تو پھر آپ اس کو یہ رائٹ دے سکتے ہیں کہ بھائی تم سونا دو یا آج کی قیمت کے حساب سے مجھے پیسے دے دو۔ اجمیر شریف کی درگاہ میں جانا، اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضر ہونا کیسا ہے؟ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ ارسلان بہار۔ دیکھیں، یہ بزرگوں کی قبر پہ جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا میت کے لیے دعا کرنے کے لیے اس نیت سے جانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ آج کل جو یہ مزار بنے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں، ان میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اس لیے ان مزاروں پہ جانے کو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے، اور جو کچھ دھوم دھڑکا وہاں پہ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، وہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، عید گاہ، جیسے عید پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ تو قبر پہ میلے ٹھیلے اور اس طرح کا کراؤڈ جو ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اور جتنے بھی بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں، بہت سارے جو صوفیہ کرام تھے، اور ان کی قبروں کا بڑا برا حشر کیا ہوا ہے بدعتیوں نے۔ تو اس طرح آج بہرحال اس عمل سے منع کیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کسی بزرگ کے لیے دعا کرنی ہو وہیں بیٹھ کے کر لیں۔ ہاں، جس بزرگ کی قبر پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو تو محض قبر کی زیارت کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، ایسے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی، یعنی زیارت برائے زیارت ہو تو جایا جا سکتا ہے۔ سورہ واقعہ کی فضیلت تلاوت سننے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ آصف صاحب انڈیا سے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسے فاقہ سے بچنے کے لیے روزانہ رات میں پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا ضروری ہوگا یا سننے سے بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیے، جن صورتوں کے بھی پڑھنے کا حکم ہے تو حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پڑھے بغیر وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، سننے سے نہیں ہوگی، تو اس لیے پڑھنا ہی چاہیے۔ ہاں، کبھی نہ پڑھ سکیں، تھکاوٹ ہو، تو پھر اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید سننے میں وہ فضیلت دے دے، لیکن جو حدیث میں ہے وہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ موبائل پر نکاح کیسے ہوگا؟ میں نے موبائل فون کے ذریعے نکاح کیا، لاؤڈ سپیکر آن تھا اور میرے پاس 2 گواہ موجود تھے، جبکہ لڑکے کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ کیا نکاح درست ہو گیا یا دوبارہ نکاح کرنا ہوگا؟ محمد عثمان کراچی سے۔ بھائی، موبائل پر لاؤڈ سپیکر آن کیا تو گواہ جہاں ایجاب و قبول ہو رہا تھا جس مجلس میں، وہاں گواہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ آپ نے واضح نہیں کیا ہے۔
اس لیے مجھے پوری صورتحال جب تک نہیں ہوگی تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو وکیل بنایا گیا تھا فون پہ، یا یہ کہ میاں بیوی میں ایجاب و قبول ہوا اور گواہوں نے ایجاب و قبول سنا. یہ پوری سچویشن جب تک سامنے نہیں آئے گی تو بتایا نہیں جا سکتا. ویسے میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جو بے غبار طریقہ ہے فون پہ نکاح کرنے کا، جس کو سب علماء جائز کہتے ہیں کہ اس طرح سے نکاح بہرحال ہو جائے گا، وہ طریقہ یہ ہے کہ جو بھی قاضی صاحب ہیں وہ دو گواہوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں جو نکاح پڑھانے والے ہیں، اور وہ دولہا اور دلہن سے فون پہ یہ اجازت لے لیں کہ آپ مجھے وکیل بنا دیں کہ میں آپ دونوں کا نکاح کرا دوں اتنے مہر میں. تو فون پہ اجازت لے لیں، اور پھر گواہوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ دولہا کون ہے دلہن کون ہے، گواہوں کے سامنے اچھی طرح تعارف ہو جائے، کنفیوژن نہ رہے ان کو. تو پھر گواہوں کے سامنے جو ہے نا وہ قاضی صاحب خطبہ پڑھ کے یہ ایجاب و قبول کر لیں کہ میں نے دولہا اور دلہن کا آپس میں نکاح کرا دیا ہے، آپ دونوں گواہ ہیں اس پر. تو اس طرح سے نکاح ہو جائے گا، سب اس نکاح کو مانتے ہیں. بعض طریقے ایسے ہیں فون پہ نکاح کے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو اس لیے یہ بے غبار طریقہ ہے. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی پر عمل کر سکتے ہیں. فیاض صاحب کشمیر میں آئے دن موسم خراب رہتا ہے، اس صورت میں بارش کی جو پیش گوئی کی جاتی ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر اپنے کام کاج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ بارش کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اس سے مراد بارش نہیں ہے، اس سے مراد ہے غیب کا علم. کیونکہ اس زمانے میں محکمہ موسمیات نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا اسباب کی دنیا میں کہ بارش کب ہوگی، تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی آلات دیکھ کے پتہ چلا لے کہ بارش کب ہوگی تو اس کی بھی قرآن نفی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ بہرحال جائز ہے، ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسے سائنٹیفک آلات دریافت ہو جاتے ہیں اور ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ کل بارش ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے پتہ چل جائے. جیسے قرآن نے یہ بھی کہا کہ وما تدری نفس یعلم ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو اس لیے کہ پہلے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ پیٹ میں دیکھ لینا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو اللہ نے بتایا کہ بھی غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. آج الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے تو وہ غیب کا علم رہا نہیں ہے. تو اس آیت کا جو مطلب ہے نا جس میں آتے ہیں 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، سورہ لقمان کی جو آخری آیات ہیں، تو اس سے مراد اصل میں یہ بتانا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس زمانے میں یہ 5 چیزیں غیب سمجھی جاتی تھیں کیونکہ ان 5 چیزوں پر مطلع ہونے کے کوئی اسباب نہیں تھے. تو جب اسباب دریافت ہو گئے تو یہ غیب کا علم رہا نہیں ہے. جب علم رہا نہیں ہے تو ان چیزوں کی اطلاع پہلے سے ہو بھی سکتی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئیوں پر عمل کریں، اور وہ پہلے سے بتا بھی دیتے ہیں، بعض دفعہ یقینی بتا دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. رکوع میں کتنا شامل ہونے سے رکعت ملے گی؟ سہیل مسعود علی گڑھ سے. اگر امام رکوع میں ہو تو ہمیں کتنی دیر رکوع میں رہنا پڑے گا کہ ہمیں رکعت مل جائے؟ امام اگر رکوع میں ہے اور آپ بھی رکوع میں گئے، یعنی آپ آئے اللہ اکبر کہہ کے آپ 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوئے اور فوراً رکوع میں چلے گئے. جب آپ رکوع میں گئے ہیں تو امام اس وقت رکوع سے اٹھ رہا تھا اور اس دوران آپ کی امام سے ملاقات ہو گئی تو بھی آپ کا رکوع ہو جائے گا، اور آپ ایک تسبیح کے بقدر رکوع میں رہیں اور اٹھ جائیں تو یہ رکعت کاؤنٹ ہوگی. لیکن امام اگر قیام کے قریب پہنچ گئے پھر آپ نے رکوع کیا تو پھر آپ کا رکوع نہیں ہوگا. یعنی رکوع نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی پھر. اچھا بھائی، رکوع اور سجدے میں درود شریف پڑھنا، کیا رکوع اور سجدے میں درود پڑھ سکتے ہیں؟ حافظ محمد احمد کراچی سے. نہیں بھائی، رکوع اور سجدے میں درود پڑھنا ثابت نہیں ہے. رکوع کی تسبیحات رکوع کے لیے، سجدے کی تسبیحات سجدے کے لیے. وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، منصور صاحب انڈیا سے. وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ او بھائی، یہ تو آپ نے پورا مطالعہ پاکستان کا پورا سوال پوچھ لیا ہے. وضو بہت ساری چیزوں سے ٹوٹتا ہے. پیشاب کے راستے سے پیشاب کا قطرہ نکل جائے، منی نکل جائے، مزی نکل جائے، کوئی بھی گندگی پیشاب کے راستے سے نکلے گی اس سے وضو ٹوٹے گا. قضائے حاجت کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہوا خارج ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے. خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے، اگر خون نکلا اور اپنی جگہ پر ہی پر ہے، وہاں سے ہٹا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن خون نکل کے اپنی یعنی زخم والی جگہ سے سرایت کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح پیپ اگر زخم سے نکلی اور اپنی جگہ پر ہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنی جگہ سے سرک گئی اور ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں زخم نہیں ہے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. پٹی اگر آپ نے باندھی بھی ہے زخم کے اوپر تو پٹی کے اوپر جتنا بھی خون بہے گا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پٹی سے صاف جگہ پہ اگر وہ چلا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یعنی خون نکل کے بہہ جائے گا
یا پیپ نکل کے بہہ جائے گی تو وضو ٹوٹے گا. اسی طرح زوجہ سے ہم بستری کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور بس یہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے. کس جائیداد میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے؟ دادا کی زمین والد کے نام ہو گئی ہو اور اس میں بہنوں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو کتنا ہوگا؟ نیز والد کی کون کون سی چیزوں میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے. دادا کی زمین والد کے نام ہو گئی تو اس میں بہنوں کا, کس کی بہنوں کا یہ تو بتایا نہیں آپ نے. یعنی دادا کی بہنوں کا یا ابا کی بہنوں کا حصہ, تو یہ تو شو کرنا پڑے گا نا. والد کی کون کون سی چیزوں میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے, یعنی والد کی بہنوں کا یا والد کے بیٹوں کی بہنوں کا, یہ بھی آپ نے واضح نہیں کیا ہے. ساجد صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں, آپ کیسے پہلیاں پوچھ رہے ہیں آپ تو مجھ سے. تو یہ سوال دوبارہ کریں آپ اور رشتے کو واضح کریں. کس کی بہنیں, دادا کی یا آپ کی؟ یعنی آپ اپنے دادا کی بات کر رہے ہیں تو اپنی بہنوں کا حصہ پوچھ رہے ہیں یا اپنے ابا کی بہنوں کا پوچھ رہے ہیں. احتلام کے بعد لا علمی میں پڑھی گئی نمازوں کا حکم. اگر ایک بندے کو خواب میں احتلام ہو جائے اور صبح اٹھ کر پتہ چلے اور اسی حالت میں 2-3 دن نمازیں پڑھ لے تو کیا اسے گناہ ہوگا, اور ان نمازوں کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ صاحب ملتان سے. اگر اس نے جان کر یہ کام نہیں کیا, اسے پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو, تو پھر گناہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں ساری لوٹانی پڑیں گی اس کو. عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مغرب کی اذان تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سید عمران بنگلور سے. دیکھیں, عصر کی نماز اس وقت تک قضا نہیں ہوتی جب تک مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا. سورج جب مکمل غروب ہوگا تو عصر کی نماز ہو گئی قضا. اس سے پہلے جب آپ عصر پڑھیں گے تو وہ قضا نہیں ہوگی, ادا ہوگی. لیکن اتنی تاخیر عصر میں حرام ہے, ناجائز ہے. جب سورج ایک نیزے پر سوا نیزے پر ہونا, ایک نیزہ تقریباً کہ جس سورج کی چمک ختم ہو جاتی ہے اس وقت سورج کی طرف آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. جب اتنا سورج قریب ہو جائے ڈوبنے کے تو پھر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اتنی دیر عصر میں جائز نہیں ہے, اس سے پہلے عصر پڑھنا لازم ہے. لیکن اگر کسی نے اتنی دیر کر دی, گناہ تو ہو گیا مگر اب مزید دیر نہیں کر سکتا, اس پر اسی وقت لازم ہے کہ عصر کی نماز پڑھے. یہاں تک کہ سورج غروب بھی ہو رہا ہے تو بھی عصر پڑھنی پڑے گی اس کو, لیکن اتنی تاخیر کا گناہ ہوگا بہرحال اس کو. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ محمد ریحان, مظفر نگر, انڈیا. مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام معلوم کرنا ہے. میں نے 1-2 جگہ اور پتہ کیا لیکن معلوم نہیں ہو سکا. بھائی آپ کو ساری دنیا کے سارے پیغمبروں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اماؤں کے نام یاد ہیں آپ کو یا معلوم ہے؟ جب نہیں معلوم تو اگر حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو کیوں اپنے ٹائم کو ایک ایسی چیز میں لگا رہے ہیں جس کا کوئی نہ دنیا میں کوئی خاص فائدہ نہ آخرت میں. تو اس لیے مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا نام تھا اور نہ میں نے تحقیق کی ہے. پتہ چل جائے تو ہمیں بھی بتا دیے گا, ایک میسج بھیج دیے گا. داڑھی بڑھانے کے لیے تیل لگانا, کیا ہم داڑھی بڑھانے والا تیل استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ شہباز صاحب انڈیا سے. ہاں بھائی جائز ہے. کیا ہوتا ہے اس سے؟ داڑھی بڑھ جائے, اچھی بات ہے. کیا عورت جہاد کر سکتی ہے؟ کیا اسلام میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ جنگ میں شریک ہو جائے اور جہاد کرے؟ اگر نہیں ہے تو پاکستان آرمی میں جو عورتیں موجود ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ ابرار الحسن پشاور سے. مجھے نہیں پتا پاکستان آرمی میں خواتین کیوں ہیں, ان کوئی وجہ ہوگی واللہ عالم. جب تک تحقیق نہ ہو کسی چیز کی ان کی کیا مجبوری ہے خواتین کو رکھنے کی, تو اس وقت تک تو وہی انہی سے پوچھا جائے, وہی بتائیں گے. لیکن نارملی جو ہے جب تک مردوں سے یہ ضرورت پوری ہو رہی ہو تو خواتین کو نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے, اس میں اس طرح سے طاقت نہیں ہوتی جس طرح مردوں میں ہوتی ہے. تو جو خواتین کے کام ہیں وہ خواتین کو کرنے چاہیے. خواتین کا جو بنیادی کام ہے گھرداری ہے, یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے. جتنی بھی دنیا میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کو جنا بھی تو عورتوں نہیں ہے نا. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا, تو اس میں بظاہر ایک عورت کی توہین ہے کہ کوئی عورت پیغمبر نہیں ہے. لیکن فخر کی بات کیا ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کو عورت نے نہ جنا ہو. تو ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک ماں دی ہے, جس ماں نے بچپن میں ان کو پالا ہے. بغیر باپ کے تو پیغمبر پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, لیکن ماں کے بغیر نہیں پیدا ہوئے. تو یہ مقام ہے. تو عورت مجاہدین کو پیدا کر سکتی ہے, وہ ایسی اولاد جن سکتی ہے جس کو وہ بچپن سے اس کی تربیت کرے, اس میں لڑائی کا جذبہ پیدا کرے. پہلے مائیں ہوتی تھیں ایسے, جیسے میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں نا کہ ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے خاندان میں بچیاں جو تھیں وہ مہندی لگا رہی تھیں عید کی رات کو, تو لڑکے بھی بیٹھ گئے ان کے ساتھ. تو ہمیں یاد ہے ہماری دادی نے ہمیں سخت تنبیہ کی کہ لڑکے مہندی نہیں لگاتے ورنہ بڑے ہو کر تلوار نہیں اٹھا سکتے. تو یہ دیکھیں تربیت ہے نا, دادی بھی تو ماں کی طرح ہی ہوتی ہے.
تو مائیں اس طرح بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں, ان کو اچھا انسان بنا سکتی ہیں, پھر میدانوں بھیجیں ان کو, لڑیں گے وہ انشاءاللہ ملک کے لیے, قوم کے لیے. تو یہ بھی عورت کا جہاد ہے. لوگ سمجھتے ہیں گھرداری آسان کام ہے, آسان نہیں ہے. اولاد کو پیدا کرنا, ان کو پالنا اور شوہر کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانا, یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور یہ جو مثل مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ بہت حد تک صحیح مسئلہ ہے. یہ واقعی ہاتھ ہوتا ہے. اگر گھر میں خواتین اس طرح سے گھرداری نہ سنبھالیں تو جو باہر کام کرنے والے مرد ہیں وہ دل جمی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. جتنے بڑے بڑے علماء دنیا میں جنہوں نے بڑے کام کیے, ان کی گھر والے تھے جنہوں نے ان کو گھر کی طرف سے بے فکر کر دیا. تو اس طرح سے دونوں اس کے مل کر جو ہے نا زندگی کی گاڑی چلتی ہے. دونوں ہی گھر سے باہر چلے جائیں گے تو گھر تو رہے گا نہیں پھر, اور انسان کی نیچر ہے وہ گھر کے بغیر نہیں چل سکتا. باقی یہ کہ اسلام میں ایسی خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے گھوڑ سواری کی اور میدان جنگ میں بڑے کارنامے ان کے رہے ہیں. صحابیات میں بھی ایسی صحابیہ گزری ہیں جو بالکل مردوں کی طرح ڈھاٹا باندھ کے گئیں اور گھوڑے پہ سوار ہو کے بہت بہادری کے جوہر دکھائے. لوگ پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ کوئی عورت ہیں. لیکن ایسے واقعات بہت کم ہیں اور ایک ضرورت کی بیس پر ایسا ہوا ہے. عمومی طور پر مسلمانوں میں مرد ہی میدان جنگ میں لڑتے رہے ہیں. اور آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, آرمی میں خواتین ہوتی تو ہیں لیکن ان کا ریشو پوری دنیا میں بہت کم ہے. اکثر 99.9% مرد ہی ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی, فرانس میں بھی, ہر جگہ دنیا میں. قضا نماز کس وقت نہیں پڑھ سکتے؟ کون کون سے اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ذیشان صاحب حافظ آباد سے پوچھتے ہیں. بھائی جو مکروہ وقت ہے سورج نکلتے ہوئے اور زوال کا وقت جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے, اور غروب آفتاب کا وقت یعنی سورج جب ایک نیزے پر ہوتا ہے, غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے, تو یہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے, یعنی قضا نماز اس میں جائز نہیں ہے. روزے میں ہم بستری کا کفارہ, کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ادا ہو جائے گا؟ عزیز الرحمن آسام سے. جی نہیں, 60 روزے رکھنا ضروری ہے. جو روزے رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو, جیسے کوئی بوڑھا ہے بہت, یا کوئی مستقل بیمار ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, جیسے بعض شوگر کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی اب زندگی بھر کے لیے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی شوگر لیول اس اسٹیج پہ ہوتا ہے, سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے جب دن چھوٹے ہوں. تو جو پوری زندگی روزے رکھ ہی نہ سکے, اس کے جسم میں یہ طاقت ہی ختم ہو گئی ہو, تو اس کے لیے ہے کہ 60 روزے. ورنہ جب تک روزہ رکھنے کی طاقت جسم میں باڈی میں موجود ہے, آپ 60 روزے نہیں, 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے, آپ کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے. ٹانگوں سے معذور شخص کی امامت, میں پیروں سے معذور ہوں, بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں, کیا میں عورتوں کی امامت کرا سکتا ہوں؟ اخذر صاحب انڈیا سے. آپ مردوں کی امامت بھی کرا سکتے ہیں, خواتین کی بھی کرا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وقت میں نمازیں پڑھائی ہیں بیٹھ کے پڑھائی ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے تھے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. رات میں پھل توڑنا کیا ممنوع ہے؟ کیا رات کے وقت پیڑوں کو توڑا جا سکتا ہے یا ان کی پتیوں یا پھل فروٹ کو توڑا جا سکتا ہے؟ کاشف علی اتر پردیش. جی ہاں, توڑا جا سکتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اس میں.